السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو جو اس نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو ان انعامات کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے؟ ان انعام و اکرام کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے ہیں، حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ذات بھی ہے ان انعامات کو پیدا کرنے والی؟ یرزقکم من السماء والارض، جو رزق عطا کرتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن کریم سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 3 ہے۔
سورہ فاتر کو اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ کے اندر نازل فرمایا. اللہ مالک الملک دیاں جس قدر بھی تعریفاں کیتیاں جان اس قدر ہی کم نے. جہانہ دی رحمت پوری کائنات جو افضل اعلیٰ اللہ نے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جس قدر درود و سلام کی بارش برسائی جائے اس قدر کی کافی ہے، کم ہے ساڑھے واسطے. آج نے خطبہ جمعہ کے اندر میں تساں کے سامنے قرآن کریم کا حسن جنو کیا گیا ہے وہ سورہ مبارکہ جس کو سورہ الرحمن دے نام دے نال یاد کیتا جاتا ہے. اس دیاں چند ابتدائی آیات دی تفسیر تشریح اللہ کی کتاب قرآن کریم کی زبان کے اندر ہی میں بیان کرنے کی کوشش کراں گا. یعنی سورہ الرحمن کی تفسیر جڑی ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی اندر تساں میری زبان جو ہے استعمال کرو. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم اینو کتاب و سنت کی روشنی اندر بیان کرن دی اور پھر سانو سبنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹیوں اور بیٹیوں. پوری انسانیت کو اللہ کریم نے مخاطب کیتا ہے لفظ ناس استعمال کر کے. ایھا الناس، اے لوگ. اس کے اندر مرد بھی نے، عورتیں بھی نے، بچے بھی نے، بوڑھے بھی نے، جوان بھی نے. حضرت انسان کو اللہ نے مخاطب کیتا ہے. فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اللہ کی ذات نے جڑے تمہیں انعامات عطا کیتے نے، جڑیاں نعمتاں رب دیاں استعمال کرتے ہو نا، ذرا توجہ دے کرو، ذرا انہاں دے وال دھیان دے مارو ذرا. تے مڑ کے وہ ساری نعمتاں جڑیاں استعمال کرتے ہو نا، انہاں نعمتاں دا اپنے آپ کو سوال کرو، پوچھو کہ کیا اللہ کو سوا بھی کوئی اور ذات ہے جو یہ نعمتاں عطا کر سکتی ہوئے. اس قدر ہی نام و اکرام ہے نا جو اللہ کی طرف عطا کرتے حضرت انسان استعمال کرتا ہے. قرآن کریم کا ایک مقام جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 16واں سپارہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کا اور سورہ الکہف ہے اور اس کی آیت نمبر 109 ہے. اللہ نے سورہ الکہف کو بھی مکہ معظمہ کا نازل فرمایا. فرمایا سونیا ذرا یہ نہیں کر کہ اللہ کی مخلوق کو مخاطب کر کے پوچھ کہ دس انہاں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرما جو ہے میرے پیارے پیغمبر، اگر میرے رب کے کلمات کو تسی گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو فرمایا کہ جس قدر ہوئے زمین تے سمندر نے نا انہوں کا پانی جڑا ہے وہ سیاہی بنا لیا جائے.
کہ فرمایا جنات اور انسان لکھنا شروع کر دیں، شمار کرنا چاہن، تو فرمایا اس سیاہی سمندرہ کی ختم ہو جائے گی، کلمہ کس جڑ گیاں، لکھ دے شمار کر دے تو تھک جاؤ گے۔ اور اسی طرح فرمایا جتنے اللہ نے سمندر پیدا کیتے نے روح زمین پہ، ایسے ہی سمندر ہو لے آؤ، اور فرمایا اس قدر ہی انسان اور آ جان، جنات اور آ جان، اللہ کی مخلوق فرمایا گرنا چاہے شمار کرنا چاہے کہ فرمایا تساں تھک جاؤ گے، کلمہ تھوڑیاں دس جڑ گیاں اور سمندراں دا پانی سیاہی ختم ہو جائے گا، مگر رب دیاں نعمتاں نوں تسی شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ کریم نے سورہ لقمان کے اندر 21واں پارہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر روئے زمین دے تمام درخت جڑے نے انہیں کلمہ بنا لیا جان، تے فرمایا سمندر سیاہی بن جان، تے فرمایا 7 سمندر سیاہی تے اور بنا لے جان، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی ذات غالب حکمت والی ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ کریم نے تیسری مرتبہ پھر یاد کرایا جے اللہ فرماتے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے اللہ دی نعمتاں نوں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، فرمایا تسی نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ رب کا قرآن سورہ الرحمن، اللہ سانو اپنی کتاب قرآن کریم کا سچا پیار عطا فرمائے۔ جی میں سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن کہہ دیا، قرآن کریم کا حسن کہہ دیا کہ بجا جے۔ اللہ فرماتے نے آؤ ذرا اپنے خالق تے مالک کا تعارف تے کر لو۔ فرمایا الرحمن رحمان کون ہے؟ اور رحم کرنے والا مہربان رب کون ہے؟ علم القرآن، فرمایا جس ذات نے قرآن کریم سکھایا، فرمایا اپنا سونا نبی ساڈے والے گھلیا کہ اللہ نے اپنے سونے پیغمبر دے سینہ اطہر دے اندر فرمایا 30 پارے قرآن اتاریا لوح محفوظ دے وچوں، جویں جویں رب دا قرآن لوٹ پیندی گئی، فرمایا کبھی جبریل رب دا قرآن مکے اندر لے کے آندا ہے، کبھی مدینہ منورہ دے اندر آ جاتا ہے، کبھی طیف دیاں بستیاں دے اندر، کبھی میدان احد دے اندر، کبھی میدان بدر دے اندر، کبھی میدان حنین دے اندر، کبھی جناب والا میدان منار دے اندر، کتے میدان بدر دے اندر، کتے میدان عرفات دے اندر۔ صدقے جاواں ربا تیری کتاب قرآن کریم تو اللہ فرماندے نے آسمان دے نوریاں دے سردار جبریل امین نو میں اپنے پیارے پیغمبر دا غلام بنا چھڑیا، اپنے سونے نبی دا نوکر بنا چھڑیا۔ فرمایا تو میری کتاب قرآن کریم میرے مصطفیٰ دے وال لے کے جانی ہے، تے فرمایا اس کتاب قرآن کریم نو میں آسمان تو نازل کراں گا، سونے دے وال میں چلاں گا، جبریلا تو جائے گا۔ یا اللہ کی لے کے فرمایا ہو گل لے کے میرے مصطفیٰ دے وال جانا ہے، جس گل دا میرے سونے نبی نو پہلے پتہ ہی کوئی نہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب قرآن کریم وسیع نازل کرنے والے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا کتاب بھی میں آسمان کو نازل کی تھی، حکمت بھی میں اتاری۔
کتاب دی بارے قرآن مجید ہے، حکمت میرے مصطفیٰ دی زبان ہے، جنہوں نبی دا فرمان کیا جاتا ہے، نبی دی حدیث پیاری کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ سوڑیا میں تینوں او علم عطا کیتا، او گلاں سکھائیاں جنہاں گلاں دا پہلے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ اگر یہ ترجمہ رب قرآن دا نہ ہوگے تو ساری زندگی نمبر پہ نہیں چڑھا گا۔ اور دوستا میں تینوں دعوت فکر دینا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم دا ترجمہ اٹھا کے پڑھیا کر، تیرا دماغ روشن ہو جائے، تیرے دل دے کفل کھل جان، تالے کھل جان، سنگ اتر جائے، توحید دی تینوں روشنی مل جائے، شرک کو تیری جان چھٹ جائے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ سوڑیا میں تینوں یہ کتاب قرآن کریم نازل کر کے، حکمت جیڑی ہے وہ بھی آسمان تو نازل فرمائی، قرآن بھی آسمان تو آیا، حکمت حدیث بھی آسمان تو اللہ نے نازل فرمائی، پھر دونوں رب نے ذکر کیا ہے کہ ذکر نازل فرما کے اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اسی نازل کرنے والے ہیں اس ذکر نو، یعنی قرآن تے حدیث نو، اور اسی خود ایڈیاں حفاظت والا ذمہ آپ اٹھا لیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا یہ تیرے رب دا، تیرے اللہ دا تیرے تے سونیا بہت بڑا فضل ہے، یہ تیرے رب دی عطا ہے، اے تیرے رب دا تیرے پیار ہے، اے تیرے رب دی تیرے محبت ہے کہ رب نے تینوں اپنا قرآن تے حدیث تیریاں چولیاں وچ پا چھڈیا ہے۔ میں سونیا نازل میں کر رہا ہے، عطا میں کر رہا ہے، تے ورتاندا تو جا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان میں پیدا کیتا ہے، خلق الانسان میں پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمیناں بنائیاں تے لفظ کن دے نال، آسمان بنائے تے لفظ کن دے نال، باغات پیدا کیتے تے لفظ کن دے نال، نباتات پیدا کیتی لفظ کن دے نال، جمادات پیدا کیتی تے لفظ کن دے نال۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میں لفظ کن نہ بنائی ہے، میریاں مرضیاں نے میں بنا چھڑیاں نے۔ اللہ فرماتے ہیں او آدم دیا پترا، آدم دی دھیے، میں تینوں بھی لفظ کن نہ پیدا کرنا چاہتا تے پیدا کرن دے قادر سا، پر میں تینوں لفظ کن نہ پیدا نہیں کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں میری شاناں، میری عظمتاں، میرے اختیارات، فرمایا علی کل شیء قدیر، ہر شے تے میں قادر، فرمایا لیکن میں تانوں دس دیواں میں او ذات ہاں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا جدوں میں حکم کرنا چاہنا کہ مینوں کسے دی بھی معاونت حاصل کرن دی لوڑ نہیں، کسے نوں بلان دی لوڑ نہیں کہ میں سد مارا فلانیا تو آ تے میرا ہاتھ بٹا جا، فلانیا تو آ میری مدد کر۔ فرمایا کسے پیر فقیر دی، کسے نبی ولی دی، فرمایا میں رب العالمین نوں کوئی لوڑ ہی نہیں دے۔ فرمایا ساری کائنات میری، فرمایا پیدا کردہ ساری کائنات میری، فرمایا او محتاج ہے، پر میں شمع رب کے دا محتاج نہیں ہاں۔ خلق الانسان، او انسانا میں تینوں پیدا کیتا ہے، اے اپنے پیدا کرنے والے نوں بھول گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت انسان مخاطب کر کے
رب دا قرآن سندا جا تینوں ٹھنڈ پہ جائے جے رب دا قرآن سن کے تینوں ٹھنڈ نہ پوے تے کسے کہانیاں سن کے ٹھنڈ نہیں ہو پینی اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فرمایا اے انسان اے آدم دے بیٹے دے آدم دی بیٹیے فرمایا تینوں کیڑی شے مینوں پراں پراں لے جان نہیں ہوئی ہے فرمایا تینوں دھوکا کیوں لگ گیا تینوں موالتا کیوں لگ گیا میرے بارے پراں پراں کیوں جاننا میری ذات کو پہچاننا کیوں نہیں اور میں چھڑ کے اورا وال کیوں وینا ہے ادھر میرے وال تک اپنے خالق تے مالک تے رازق کو پہچان اللہ فرماندے میں خالق الانسان میں تینوں پیدا کرنے والا اللہ فرماندے نے ما غرک بربک الکریم اس عظمتاں والے او عزتاں والے خالق نو بھلا بیٹھا ہے اگے اللہ فرماندے نے خلق الانسان تو بعد فرمایا علمہ البیان اے ماں دے پیٹ تو دنیا تے آیا نکلیا لیا اب بچوں تینوں تے بولنا بھی نہیں سی آندا بھوک لگی ہے تے ماں دے کولوں روٹی منگن دی جاچ بھی نہیں ساجے فرمایا میں تیرے دماغ دے اندر تیرے ذہن دے اندر ایک گل القاء کیتی پر بولنا تینوں نہیں آندا منگنا تینوں نہیں آندا چل رو ہی پاؤ ادھر ماں جیڑی ہے گوہا کوڑا کرن نہیں ہوئی ہے جھاڑو مارن نہیں ہوئی ہے آٹا گنن نہیں ہوئی ہے تندور تپ رہا ہے روٹیاں لگا رہی ہے اللہ فرماندے نے اور نکڑا یا بچہ دل دی بوٹی فرمایا چار پائی تے لیٹی ہوئی ہے تے فرمایا اینو بھوک لگ گئی ہے بھوک لگ گئی ہے تے پر روٹی منگن دی جاچ کوئی نہیں آواز آندی ہے چل رو ہی پاؤ اے رون لگ پیا چوں چوں کرن لگ پیا چین چین کرن لگ پیا کہ ماں سمجھ گئی ماں دے دل نوں رخ بھریا گیا کہ میرے بچڑے نوں بھوک لگ گئی ہے سارے کام چھڑ کے اسے ویلے آ جاندی ہے آ کے چپ کے چھاتی نال لا رہندی ہے اللہ اکبر یہ کرما والی ہوے بھاگا والی ہوے کہ باغ وضو ہو کے دودھ پلایا کر اپنے بچے نوں اپنی اولاد نوں دودھ پلائے گی باوضو ہو کے پاک صاف ہو کے تے تیرے بچڑیاں دے اندر تیری اولاد دے اندر اوہی خوبیاں دے اوہی خاصیت اللہ پیدا کر دے گا او جڑے جنتاں دے شہزادیاں دے اندر رب نے پیدا کیتے سن فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اور میرے مصطفیٰ دے نواسے میرے مصطفیٰ دے پوترے جڑے نے فرمایا جنت دے نوجواناں دے سردار بی بی فاطمہ نے کبھی بھی دودھ جڑائے بغیر وضو کو بیٹے نوں پلایا نہیں سانو اہل بیت نال پیار تے بڑا محبت تے بڑی وضو کرنا دینا درکنار سانو پتہ ہی وضو کریدا کیویں نماز کی شے ہے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی نماز والے پاسے آنا ہے اللہ نے نماز فرض کی ہے اللہ فرماتے ہیں میں دور نہ چلیا جاواں میرا دوست کا بیلیا فرمایا تینوں کمڑیا پتہ ہی نہیں سی بولنا کیویں منگنا کیویں وعلمہ البیان تے میں تینوں بولن دی جاچ سکھائی طریقہ سکھایا علمہ البیان اور میں بولن دیا جاچا میں سکھایا اگے اللہ فرمانے نے الشمس والقمر بحسبان آسمان دے چاند وال آسمان دے سورج وال دھیان مار اور کیویں ڈیوٹیاں ادا کر رہے اور کیویں وقت کی پابندی کر رہے کی مجال ہے اپنے وقت کو لیٹ ہو جان اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا سورج طلوع کرنے والا کون ہے آسمان پہ چاند طلوع کرنے والا کون ہے
میرا اللہ ہے۔ اس اللہ کریم نے اپنا تعارف کرایا، پہچان کرائی۔ فرمایا سورہ الرحمان دیا تلاوت کر، اور سورہ الرحمان کا ایک لفظ ہے وہ دی تفسیر اور دی تشریح جڑی ہے اللہ دی کتاب قرآن کریم پوچھ، آواز آئے گی۔ اللہ فرماتے نے اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، کنیاں طاقت مالک ہے۔ اتنے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند جڑا ہے ایک سیکنڈ کا ایک منٹ کا پیچھا نہیں کر رہا، گندی پابندی کر رہا ہے۔ کادے واسطے چند آسمان تے طلوع کیوں ہوتا ہے، آسمان تے سورج طلوع کیوں یاد کرنا ہے؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، فرمایا اسی داخل کرنے رات نو دن دے اندر، اور داخل کرنے فرمایا دن نو رات دے اندر۔ دن چڑھان والا کون؟ میرا اللہ۔ راتاں پاؤن والا کون؟ میرا اللہ۔ اللہ کریم اپنی کتاب قرآن مجید فرماتے نے او کائنات دے لوگو مرضیاں میریاں نے، اختیار میرے نے، کہ میں چاہاں تے قیامت تک میں رات ہی پا چھڈاں۔ سورہ القصص 20واں سپارہ جے اللہ فرمانے جے میں چاہاں تے قیامت تک میں رات ہی پا چھڈاں، دن نہ چڑھاواں، اندھیرا ہی کر چھڈاں۔ جے فرمایا نہ چاہاں تے قیامت تک دن چڑھا چھڈاں، رات پاواں ہی نہ، کوئی مینوں پوچھن والا نہیں ہے۔ میرے نظام کے اندر کسے نبی ولی نو کوئی دخل نہیں ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہیاں میریاں نے، ایو تواڈا رب جے، ذالکم اللہ ربکم۔ فرمایا جڑا وقت صرف فرمایا سورج طلوع کردا ہے، اور وقت صرف فرمایا چاند نو طلوع کرنے والا، اودے حکم دے پابند جے۔ اے دنیا کے اندر اسی لائٹاں جلانے ہاں، ٹیوباں مارنے ہاں، پکھے چلانے ہاں، بجلی استعمال کرنے ہاں، روشنی حاصل کرنے ہاں، مہینہ یہ ختم نہیں ہوتا، پہلے ہی بل آ جاتا ہے لمبا، چیخا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آسمان کے دو تواڈے واسطے چراغ بانے نے، دو دیوے روشن کیتے نے، پر میں روشنی حاصل کرتے ہو، تپش حاصل کرتے ہو، فصلاں تواڈیاں پکدیاں نے، ہر تواڈے واسطے میں پکانا ہے باغات دے اندر، پر میں کوئی تواڈے کولوں بل دا مطالبہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں لہ الملک، بادشاہی سچی میری ہے، والذین تدعون من دونہ، تے جنہاں نو تسی رب تو علاوہ پکارن دے ہو، اور جنہاں نو نفع نقصان دا مالک سمجھدے ہو، جنہاں نو حاجت روا سمجھدے ہو، کرنی والا سمجھدے ہو، بگڑیاں سوارنے والا سمجھدے ہو، اور جنہاں کے سامنے جا کے متھے رگڑدے ہو، پیشانی رگڑدے ہو، فرمایا نال کہندے ہو اے بابا جی میں سر کو سنبھالوں کہ سجدہ کروں، مجھے تیری چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ وہ کھانا دے عرشاں والے رب جائے گن کنہ دے گون دیا ہویا ہے، جڑے خود اپنے آپ موت کو بچا نہیں سکے، مٹی دیا ڈھیراں دے تھلے نپے ہوئے نے، پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے کو کون لگ گیا ہے، ساڈی قبر تے کون آیا تے کون چلیا گیا۔ اللہ فرمانے نے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، خودے بڑا انہوں مالک تے رازق سمجھنا ہے، داتا سمجھنا ہے، غوث اعظم سمجھنا ہے، بگڑیاں سوارنے والا، اور تو بڑیاں سرداراں بنائیاں ہوئیاں نے،
تیرے بڑے دربار میں، اور کمریا سچا دربار تو چڑھ بیٹھا ہے، سچا دربار بیت اللہ ہے، سچی کتاب کتاب اللہ ہے، تو اللہ کی کتاب قرآن کریم چھڑ بیٹھا ہے، سچے دربار بیت اللہ تو منہ موڑ بیٹھا ہے۔ فرما ما یملکون من قطمیر، اے روزہ کھولن لگیاں کھجور پاندے ہو نا منہ دے وچ تے گٹھلی باہر چھوڑ دیندے ہو، سٹن تو پہلو اس گٹھلی نوں ذرا پھڑ کے نا، بڑی گٹک ہے کھجور دی، اونوں پھڑ کے دیکھو ایک کھالی نظر آندی ہے، تے کھالی دے اندر ایک باریک چھلکا ہوندا ہے، باریک جا پردہ ہے۔ فرمایا تواڈے جڑے بابے نے نا، تواڈے بزرگ جنوں بڑا کرنی والا سمجھ دیو، اور جنہاں نوں جا کے سلام کر دیو صبح تے شام، اور جنہاں دی قبر تے جا کے دیوا ڈال دیو، چادر چڑھا دیو تے نفع نقصان دا مالک سمجھ دیو۔ ما یملکون من قطمیر، اس کھجور دی گٹھلی اندر جڑا باریک چھلکا ہے اے دے بھی مالک نہیں، اس دے بھی مالک نہیں، تو کی سمجھ بیٹھا ہے۔ جے تیرا عقیدہ کہ نہیں ساڈیاں حاجت روائیاں کرتے نے، ساڈی پکار نوں سنتے نے، ساڈی مشکل حل کرتے نے، رمضان دا بابا تدبیر ہے، 30 بارے رب دا قرآن، آپ دے قرآن قاری صاحب دے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، کدی رب دے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ کے دیکھیا کر، رب دے قرآن پوچھ اللہ دا قرآن سانوں کی پیغام دیتا ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ فرمایا انہاں پکار کے دیکھو، فرمایا رب تو سوا جنہاں پکارن دے ہوئے ہو، فرمایا اس تہاڈی پکار نوں نہیں سن سکدے، صبح تو لے کے شام تک بھی اس قبر دے سرانے کھڑیا ہو گے، فرمایا والا مادر میں تے قبر دے وچ آواز کوئی نہیں آنی، کیوں سندا ہی نہیں، فرمایا ولو سمعوا، اگر فرض محال سن وی لین تے مستجابوا لکم، فرمایا تہاڈی پکار دا کبھی بھی جواب دے سکدے ہی نہیں۔ یوم القیامت، فرمایا قیامت دا میدان آ سکتا ہے، قیامت دیاں گرداں آ سکدیاں نے، اس قبر چوں جواب نہیں آئے گا، اس دربار چوں مزار چوں جواب نہیں دے آوڑا، اور قبراں تے جا کے متھے ٹیکنا درباراں دے مزاراں تے اپنے ایمان دا بیڑا گھر کر لیا، اور شرک دیاں پڑھنا بندیاں رہے، آسمان تو لازم دیئے، جے سے حالت اندر تین موت آ گئی، تے فرمایا سدھا جہنم اٹھائے گا۔ فرمایا قیامت دا دیانا ہوئے گا، اے جنہاں نوں پوجن ڈے ہوئے ہو، جنہاں دے فرمایا نظرانے لے کے جاندے ہو، تے جنہاں دے چڑھاوے چاڑھ دے ہو، جنہاں نوں رب تو سوا پکارن ڈے ہوئے ہو، یکفرون بشرککم، یکفرون بشرککم، انہوں نے صاف انکار کر دینا جی تواڈے اس شرک تو، انہوں نے آکھنا ہے یا اللہ اسی تے نہیں سی آکھیا کہ ساڈی قبر تے آ کے سجدہ کریا جے، ساڈی قبر تے چادر چڑھایا جے، ساڈے سرہانے دیوا بالیا جے، ساڈے سرہانے آ کے کھلو کے منتاں تے سماجتاں ساڈے کولوں کر کے منگیا جے۔ یکفرون بشرککم، فرمایا صاف انکار کر دیں گے جو تسی شرک کر رہے ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جڑا خبر کرنے والا ہے اس خبردار دی۔ سورہ فاتر 22واں سپارہ رب دا قرآن سندا جا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، مردو تے عورتوں جنیو، فرمایا انتم
الفقراء الى اللہ، فرمایا تسی سارے اللہ دے در دے فقیر ہو، اللہ دے در دے سوالی ہو، اللہ دے در دے مانگت ہو، رب دے در دے محتاج ہے تسی سارے دے سارے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ قبراں دے درباراں دے جا کے سجدے کرنے والے اگر ویکھ آسمان دا چن جڑا ہے، آسمان دا سورج جڑا ہے، او کنوں سجدہ کرن دیا ہویا ہے؟ فرمایا وہ تے رب نو سجدہ کر دینے تو سب کو اشرف تے اعلیٰ مخلوق ہو کے، فرمایا رب نو چھڑ کے تے غیراں نو سجدہ کیا کرنا ہے؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، اے آسمان نال دھیان دے مار، فرمایا ووضع الميزان، انہیں فرمایا کہ میں ترازو رکھیا ہوا ہے، کہ میں زمین و آسمان دا نظام نے قائم کیتا ہوا ہے۔ آسمان جڑا ہے فرمایا بغیر ستونہ تو بغیر آمدن ترونہا، کوئی پلر نظر نہیں آ رہا، کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، فرمایا تسی بغیر پلر تو، فرمایا ستون تو چھت نہیں پا سکتے، بغیر دیواراں کھڑیاں کرن تو فرمایا لینٹر نہیں پا سکتے۔ جاؤ دیکھو اللہ فرماتے ہیں کوئی تمہیں سکون نظر نہیں آئے گا، کوئی پلر نظر نہیں آئے گا، اس پیلی چھت والے آسمان کے تھلے اللہ تطغوا فی المیزان، فرمایا زیادتی نہ کریا کر، دھوکہ نہ دیا کر، سودا تولن لگیا فرمایا ترازو پھڑیا ہے تے فرمایا دھوکہ نہ کر، ڈنڈی نہ مار، سودا پورا تولیا کر۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے حق اور سچ دی کچہری لگنی ہے، عدل کا میدان برپا ہونا ہے، ترازو قائم کیتا جانا ہے، تے فرمایا تیرے اعمال بھی تولے جانے نے، انہاں دا بھی وزن کیتا جانا ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اللہ فرماتے نے انصاف کرو، انصاف، ڈنڈی نہ مارو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، جے گھٹ لینا پسند نہیں کرتے تے گھٹ تول دے کیوں جے، گھٹ دیندے کیوں جے؟ پیسے پورے لیندے ہو تے سودا گھٹ کیوں دیندے ہو؟ وَالْأَرْضَ وَالْأَنْعَامَ، اللہ فرماندے نے اسی زمین وال دھیان مار، زمین تواڈے واسطے بچھونا کیویں بنائی ہے، پاویں چار پائی تے لیٹ جایا کر، پلنگ تے لیٹ جایا کر، تے پاویں فرمایا زمین تے لیٹ کے سرانے پا رکھ لیا کر۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس طرح دے پھل جڑے نے رنگ برنگیاں کھجوراں تیرے واسطے، اللہ اکبر، غلافاں دے اندر لپیٹیاں ہوئیاں رنگ برنگیاں، ذائقے وکھرے وکھرے، ویکھ کے تیرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور میں اللہ نے کس قدر کو انعامات استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے کتنے طور پہ انعام کیتے نے، کتنے احسان کیتے ہیں۔ سورہ روم اللہ کی کتاب قرآن کریم جو پڑھ کے دیکھو، اللہ کریم کو توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ذات ہے خلقکم، کون پہلو پیدا کیتا، ثم رزقکم، پھر تواڈی روزی دا بندوبست کیتا، ثم یمیتکم، پھر تواڈے موت وارد کرے گا، ثم یحییکم، پھر تانوں زندہ کر کے قبراں وچ اٹھا لے گا،
ثم یحییکم پھر زندہ کر کے قبروں سے اٹھا لے گا. یہ میرا آنے والا جے موت پر حق لے مرنا بھی ہے تے پھر اٹھنا بھی ہے. پھر اللہ فرمانے نے حل من شرکائکم کیا تو ایسا شریک ہے جڑا تسی میرا بنایا ہوا ہے میں یفعل من ذالکم من شیء فرمایا جڑا پیدا کرن تے قادر ہوئے مارن تے قادر ہوئے رزق عطا کرن تے قادر ہوئے تے مار کے اٹھان تے قادر ہوئے یہ تہاڈا کیڑا پہنچیا بزرگ نہیں جو گئے حل من شرکائکم اڑے میرے شریک بنائے ہوئے نے وہ انہاں جو کوئی نہیں آ میرے سامنے تے کرو کیڑا اتنی جوگا ہے. پھر خود ہی کہتا ہے سبحانہ و تعالی اما یشرکون اللہ کی ذات پاک ہے جڑیاں تسی چوڑا مارن دے ہوئے ہو ایڈے من سونے شرک کرنے ہوئے ہو اللہ کی ذات اینا بڑے شرک کر تو پاک ہے. اور پھر کسی اللہ والے نے کیا ہے اللہ اکبر. اللہ کے انسانوں اپنے قرآن کریم کو پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر رب کے قرآن کی آیت سن لو تو پھر میں تھوڑی زبان سمجھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. سبحان اللہ. میں اپنے چھپایا اپنے ڈنگراں والے اور بچاں کے گاواں والے بکریاں والے لیتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً انہاں تواڈے جانوراں دے اندر چھپایاں دے اندر بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا درس ہے بہت بڑا وعظ ہے نصیحت ہے. فرمایا دھیان سے مانو نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما فی بطونکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. فرمایا نا جانوراں دے پیٹاں وچوں پاؤندے کی انہاں کھان واسطے چارہ پاؤندے ہو پٹھے پاؤندے ہو ونڈا پاؤندے ہو تو فرمایا من بین فرث گوبر بن گیا گزرا بن گیا اور وہ وچوں فرمایا خون پیدا کر چھڑیا وَدَمٍ خون پیدا کیا ہم نے لبنن خالصن اور اس گوبر وچوں اس خون وچوں لبنن خالصن خالص دودھ پیدا کیتا سائغا للشاربین پین والے نے خوش کر دیتے رضا تر ہو جانیاں نے رج کے پی کے ٹکار مار کے تے کہندے ہو فلاں بزرگ دی تفیل کری ہے فلاں نے بخشی ہے جڑا پیدا کرنے والا تے سارا کچھ دین والا ہوا نہ ہی کوئی نہیں. ہر مہینے دی چاندی 11 تاریخ نو جے 11ویں نہ دتی جے ختم شریف نہ دلوایا تے ساڈی مجھ دے تھڑا جو کون آن لگ پینا. اتنے عقائد خراب ہو چکے بیڑے گرک ہو گئے ہیں. کہہ رہا کہندا کمڑیاں دھیان تے مار اور ساری دی ہے ساری کائنات تیرے واسطے اور ساری دی ہے ساری کائنات تیرے واسطے دن تیرے واسطے رات تیرے واسطے زمین تیرے واسطے آسمان تیرے واسطے غافلہ دوئی جہان تیرے واسطے اور مجی دودھ دینیاں
اور مجھے دودھ دینیاں سفید تیرے واسطے تو مکھیاں بنانیاں تے شہد تیرے واسطے او کیلی کی طرح بنے او کیلی کی طرح بنے جناب تیرے واسطے آفتاب تیرے لیا مہتاب تیرے واسطے لکھ احسان تیرے اوپر پروردگار دا پھر اولا بنیا تو نہیں شکر گزار دا او تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے او تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے میلیاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے سنترا تے مالٹا مسمی تیرے واسطے انجیر وچ دنیا دے چمی تیرے واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جامنا تے فارسا بخارا تیرے واسطے اور کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے احسان اللہ کے تیرے اوپر پروردگار دا پھر دا بندیاں تو نہیں شکر گزار دا کہ کھیتیاں تے سبزہ زار تیرے واسطے باغ وچ آؤندیا بہار تیرے واسطے اور صرف سورج مکھی نہیں اور صرف سورج مکھی نہیں اکیلی تیرے واسطے چمبا تیرے واسطے چمبیلی تیرے واسطے وہ بادشاہ جو کھلانا وہ بادشاہ جو کھلانا جناب تیرے واسطے باشنا کھلانا گلاب تیرے واسطے وہ کھلے ہوئے گنجے بے حساب تیرے واسطے کلیاں نے چکے نے نکاب تیرے واسطے اور رات دیاں رانیاں اور رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے گاسوں تے پینجیا تیرے واسطے اور تاکہ ننگی پیری پھریں اور تاکہ ننگے پیری پھریں گرمی گوان لئی اور سینے دل جلل جینوں ٹھنڈ بچان لئی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل دے اندر اللہ اکبر 14واں سپارہ ہے تو سورہ نحل سواریاں نے چڑھ کے آنے نا موٹر سائیکل تے گڑیاں تے کاراں تے جہاز اللہ نے اپنی زبان تذکرہ کیتا ہے پر میں بھی سواریاں نے نا ترقی کر گئے ہو والخیلا والبغالا پر میں سی توڑے واسطے گھوڑے پیدا کیتے گھوڑے والبغالا پر میں کچر پیدا کیتے والحمیرا گدے توڑے واسطے پیدا کیتے یا اللہ دے واسطے آواز امیل ترکبوہا وزینا توڑیاں سواریاں واسطے توڑیاں سواریاں بڑا چڑیاں وزینا فرمایا جہان و زینت بخشی حسن بخشی آئینہ دنار وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ او نعمتاں پیدا کر چڑیاں جنہاں کو تصور بھی کوئی توڑے خواب و خیال میں بھی کوئی اللہ اکبر پھر اللہ فرمان دینے ذرا پیان کے بعد اس طرح ترجمہ یہی چیزاں ناز برداری تیرے واسطے یہی چیزاں ناز برداری تیرے واسطے گھوڑے پیدا کیتے نے سواری تیرے واسطے انگنت اللہ دے انعام تیرے واسطے کہ سوگیاں تے پستے بادام تیرے واسطے اللہ اکبر اے برفی دے میسو لڈو پیڑے تیرے واسطے اے انڈے مرغی تے بٹیرے تیرے واسطے اے کیک توش پیسٹری کھٹائیاں تیرے واسطے اے مکھن دودھ تیرے لئی ملائیاں تیرے واسطے او بے شمار تیرے تے احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اللہ فرمانے ذرا میری نعمتاں یاد دے کر
اور کیویں تو استعمال کرنے ہیں اور کھانا میرا ہے تے متھے غیرہ کے جا کے ٹکن دیا ہے فلاں بھی تو خیر ملے ہے تے فلاں بھی صدقے ملے ہے اللہ فرماتے ہیں والحب ذو العصف والریحان ون سونے اناج ون سونے کھانے دے کھانڈے ہوئے فرمایا دھیان دے مارو والحب ذو العصف والریحان پھر وہ نہیں کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين دو مشرقہ دا رات کے دو مگر مانو یا اللہ سے ایک کوئی مشرق بیٹی ہے ایک کوئی مشرق بیٹی ہے ایک بھی مغرب بیٹی ہے تو اپنی کتاب قرآن مجید سورہ الرحمن کہنے ہیں کہ میں رب ہاں دو مشرق آتا دو مغرب آتا کہ دو مشرق کو مراد کی نے دو مغرب کو مراد کی نے تو بندہ اٹھ کے مجموعہ دسیا کرتا میں تو ہم کہنے ہیں دو مشرق کہنے ہیں دو مغرب کہنے ہیں اور نہیں پائی جواب غلط ہے غلط ہے شمال مشرق شمال مغرب میں بھی غلط ہے دو مشرق تے دو مغرب قرآن میں آ گیا سورہ الرحمن دے اور میں دساں دو مشرق تے دو مغرب موسم سرما دے اندر سردی دے موسم دے اندر دو مشرق میں گرمی کا موسم آنا تو پھر دو مشرق دو مغرب نے دو ہی مشرق نے سردی کے موسم کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے نا جس ویلے وہ دائرہ چھوٹا ہوتا ہے تو جس ویلے غروب ہوتا ہے سردی کے موسم کے اندر دائرہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر اس ویلے دائرہ طلوع ہونے لگیا بڑا ہوتا ہے تے غروب ہونے لگیا دائرہ بھی بڑا ہوتا ہے یہ واقعہ یہ رب قرآن نے رب المشرقین و رب المغربین دو مشرق اور دو مغرب دو مشرق سردیاں نے دو مشرق گرمیاں نے اللہ سانو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمانے رب المشرقین و رب المغربین فرمایا میں رب ہاں دو مشرقانا رب ہاں دو مغربانا فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فرمایا رب دیاں شاناں ویکھو اور دو سمندر نے فرمایا دونوں نال مل کے چل دے نے درمیان سے وٹ بھی کوئی نہیں دیوار بھی کوئی نہیں ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا ایک کھارا پانی ایک میٹھا پانی ہے کہ دونوں آپس رل دے اللہ اکبر ایتھے بور کرو تو پانی میٹھا نکل آتا ہے ایتھے اگلے نال حصہ پہ بور کرو تو پانی کڑوا نکل آتا ہے پر دونوں تھلیوں آپس مل دے میں خود تجربہ کیتا ہے میں اپنے نانکے ٹر گیا بہاولپور تے اوتھے جس ویلے میں وضو کیتا نہ جا کے اصل دی نماز دا مسجد دے وچ ایڈا کوڑا پانی جویں نمک دی مٹھ گھول کے نا ایک گلاس پانی اندر او منہ چ پا لی جائے اتنا کڑوا پانی مینوں سٹنا پیا اس ویلے لیکن میں زہر منہ چ پا لی اے گلی جڑی ایک مسجد ہے اے نال دی گلی ہے اوتھے نلکا جڑا لگا ہوا ہے میٹھے پانی کا میٹھا پانی بالکل سارا رٹ بھائی یہ کون لا دے
مانا جل بحرین یلتقیان، فرمایا دو سمندر فرمایا چل رہے تواڈے سامنے پر دونوں آپس ملتے نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نال اللہ فرماتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان پردہ بھی کوئی نہیں، آڑ بھی کوئی نہیں، وٹ بھی کوئی نہیں، دیوار بھی کوئی نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فرمایا نکل دے انہاں دے وچوں فرما مونگے، فرمایا مرجان نکلدا ہے. اے تواڈے واسطے ون سونیاں طرح طرح دی نعمتاں کون پیدا کرنے والا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرمانے نے اے آدم دے بیٹے دے آدم دی تھیے اور دھیان دے مار اور مینوں پہچان نہیں کیوں نہیں، میرا رابطہ کیوں نہیں کردا، اور مینوں چھڈ کے لمبے کیوں گھڑیا ہوا ہے، غیرہ دے کو جا کے اولادہ کیوں منگنا ہے، تو غیرہ دے نال جا کے اولادہ کیوں منگنا ہے. فرمایا رب نو چھڈ کے غیر اللہ دے نال نظر تے نیاز کیوں ویندیا ہویا ہے. اور دھیان دے مار الم نجعل الارض مہادا، اے زمین تیرے واسطے ہموار کر بچھائی ہے. الم نجعل